صلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج میں سب سے پہلے دینی نقطہ نظر سے اسلام کی بنیاد پر آپ کے سامنے ایک بہت اہم اور بنیادی نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ دین کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں، اسلامی تعلیمات میں، اسلامی اصلاحات میں کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ اختلافات سے بچنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہدایت کے بارے میں لوگ پریشان ہیں، فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہیں، لوگ کسی بھی تفریق میں، کسی اختلاف میں نہیں پڑنا چاہتے، اور یہ ایک اچھی سوچ ہے۔ اور فرقہ واریت سے بچ کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خالص مسلمان ہوں، خالص دین کو لیں، بغیر فرقہ واریت اور تعصب سے بچ کر دینی رہنمائی ہو اور ہمیں صحیح تعلیمات، اسلام کی تعلیمات مل جائیں۔ تو یہ ایک پبلک کی سوچ ہے، اور اس سوچ میں لوگ بہت عرصہ کوشش کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، اور بعض لوگ مایوس ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش کی۔ سارے مولوی اپنی اپنی بات کرتے ہیں، مجھے ہدایت نہیں سمجھ میں آئی۔ ایک مولوی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دوسرا مولوی کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ بھی قرآن و سنت بیان کرتا ہے، وہ بھی قرآن و سنت بیان کرتا ہے، لیکن مجھے بات نہیں سمجھ آتی، مجھے نتیجہ نہیں ملتا کہ میں نتیجے پر نہیں پہنچ پایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو بہت ساری کنفیوژنز ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ہی ٹھیک ہیں، وہ غلط ہیں۔ تو یہ جو رہنمائی کا معاملہ، ہدایت کا معاملہ ہے، صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کو ہم نے کیسے تلاش کرنا ہے؟ صراط مستقیم ہمیں کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے لیے میں بنیادی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بتاؤں گا، بجائے اس کے کہ لوگ یہ سب فارمولے لوگوں نے دیے نا، کہ کسی نے کہا کہ سب ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ نہیں آپ ہی ٹھیک ہیں، دوسرے غلط ہیں، کسی نے ہدایت کا کوئی انداز رہنمائی دی، کسی نے کوئی رہنمائی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی دی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی رہنمائی نہیں دی؟ کیا ہدایت کیسے ملے گی، ہدایت کیا ہے، نہیں سمجھایا؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خطاب فرماتے، نبی علیہ السلام کے خطاب کو جو مسنون خطاب ہیں، یہ تمام مستند روایات سے آپ کو ملے گا کہ آپ جب بھی جمعے کا خطبہ پڑھتے، آپ عیدین کا خطبہ پڑھاتے، آپ نکاح کا خطبہ پڑھاتے، آپ جہاد کے موضوع پر بات کرتے، آپ کسی کے شہید ہو جانے پہ، کسی اور معاملے پر واعظ و نصیحت کا موقع اختیار کرتے، موقع ہوتا اس پر آپ نصیحت فرماتے۔ یعنی کسی موقع پر بھی، موقع کوئی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، جہاد ہو، جمعہ ہو، عیدین ہو، موقع کوئی بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرماتے، خطاب فرمانے سے پہلے 3 مخصوص آیات تلاوت فرماتے۔ 3 مخصوص آیات میں تینوں آیات کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ پوری آگے تک پڑھتے، اس میں کیا بات کی ہے؟ اے انسانوں، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ اور تیسری آیت میں بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، آگے تک پڑھتے۔ اور اس میں بھی بنیاد کیا ہے اس آیت کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو یہ وہ 3 آیات آپ تلاوت فرماتے جس میں اللہ سے ڈرنے کی بات کہی گئی ہے، اور اللہ سے ڈرنے کے بعد آگے کچھ بات سمجھائی گئی۔ میں کیونکہ ویڈیو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ایک ایک آیت کے اوپر بھی میں وضاحت کروں گا۔ مختصر ان تینوں آیت کے اندر، تینوں آیات میں اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے انسانوں اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کی بات آپ سارے خطاب سے پہلے لوگوں کو پہلے اپنے رب سے ڈراتے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نصیحت بعد میں فرماتے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب غور کرنے کی بات ہے، عید کا خطبہ پڑھا رہے ہیں، عید میں واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت بعد میں فرماتے ہیں، پہلے نصیحت فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو۔ جمعہ پڑھاتے ہیں، معمول ہے ہر جمعے مخصوص آیات ضرور پہلے پڑھتے ہیں، بعد میں سارا خطاب بعد میں آپ فرماتے ہیں۔ بعد میں واعظ نصیحت ہر جمعے کی مختلف ہوتی تھی، لیکن یہ مخصوص 3 آیات یہ آپ کا معمول تھا۔
یعنی کسی بھی نصیحت سے، واعظ سے، تقریر سے، اصلاح سے پہلے آپ لوگوں کو سب سے پہلی اصلاح جو کرتے تھے وہ تھے اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اور یہی بات اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی ابتدائی آیات سورہ بقرہ میں یہی آیت بیان فرمائی، یہی بات بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین. اب ہے سمجھنے والی بات. اللہ نے اس پہلی آیت میں بھی یہی بات کی ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. اگر تمہیں ہدایت نہیں مل رہی یا اس کو پڑھنے والا ہدایت پہ نہیں آ رہا، اس کی گمراہی قائم کی قائم ہے، یا اس کو قرآن پڑھنے کے بعد وہ اور گمراہ اور شیطان بن چکا ہے. جیسے ہمارے معاشرے کے اندر پیری مریدی اور بہت سارے روپ کے اندر لوگ قرآن و سنت پکڑ کر قرآن کے نام پر، دین کے نام پر شیطانیت پھیلا رہے ہیں. تو یہ قرآن کا قصور نہیں ہے، لا ریب فی، اس کتاب پہ شک نہیں، اس کتاب کا قصور نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ ہے نقطہ. میں سمجھتا ہوں واعظ و نصیحت کرنے والے جتنے لوگ بھی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یا لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، علماء دیتے ہیں، علماء سے لے رہے ہیں، لیکن اس نقطے کے اوپر نہ علماء قائم ہیں، معذرت کے ساتھ الا ماشاء اللہ، نہ عوام قائم ہے، نہ عوام اس نقطے کے اوپر اللہ کے خوف کے ساتھ دین کو سمجھنے کی طرف جا رہی ہے، نہ سمجھانے والے اللہ کے خوف کے ماحول میں ہیں. ان کی گفتگو سے اللہ یاد آنا چاہیے، اللہ رب العزت کی ہیبت، اللہ کی پکڑ، اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اس کی طاقت ہے، اس کی بڑائی ہے، اور اس کی نافرمانی، اس سے بغاوت، یہ کے نتیجے میں اللہ رب العزت ناراض ہوگا. اللہ رب العزت کیسے پکڑے گا؟ ان بطش ربک لشدید، یہ بات کہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے. اللہ سے ڈرنے کی جب تک کیفیت پیدا نہیں ہوگی، قرآن بھی یہ کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ اللہ کے خوف کی کیفیت ہوگی. ہدایت کو پہلے، سب سے پہلے اس سوچ کو پیدا کرنا ہوگا کہ میں موت مجھے آ گئی اور اس حالت میں آ گئی، ہدایت نہ ہوئی، نافرمانی ہوئی، رب کی ناراضگی ہوئی، تو پھر اللہ رب العزت نے جب مجھے پکڑنا ہے اور جس عذاب اور جس تکلیف کا مجھے سامنا ہوگا، جب تک اس سے بچنے کی سوچ پیدا نہیں کی جاتی، ہدایت نہیں مل سکتی. اور آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ کے خوف کی بات کر کے، نبی خود رسول ہیں، رسول اللہ کی مجلس میں آ کر بیٹھ کر تو ویسے ہی اللہ رب العزت یاد آ جاتا ہے، ویسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. لیکن نبی ہونے کے باوجود ہر نصیحت سے پہلے، ہر بات سے پہلے اللہ سے ڈراتے تھے. مقصد کیا ہے؟ کہ ہدایت اور رہنمائی مل ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کے خوف کی کیفیت غالب نہ آ جائے آپ کے دل و دماغ کے اوپر. آپ کے دل و دماغ پر ہدایت، اللہ کا خوف غالب آ جائے گا، سامنے والا آپ کو گمراہ کرنا چاہے گا، کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. آپ کو قرآن سے ہدایت ملے گی، رسول اللہ کی تعلیمات سے ہدایت ملے گی. اور جب آپ ہدایت کی تلاش میں نکلیں گے، آپ بلا تفریق جس کے پاس مرضی جائیں، انشاءاللہ اگر آپ رب کو تلاش کرنے نکلے ہیں اور رب کی ہدایت تلاش کرنے نکلے ہیں، تو گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی کرے گا کہ یہ شخص جو بہترین روپ میں ہے، صوفی روپ میں ہے، ولی کے روپ میں ہے، عالم کے روپ میں ہے، مولوی کے روپ میں ہے، بظاہر بہت اعلیٰ روپ میں ہے، لیکن یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. اللہ آپ کی آنکھیں کھول دے گا، آپ کے دل کو کھول دے گا. شرط کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. یہ اللہ سے ڈرنے کے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. انشاءاللہ اگلے موضوع کے اوپر آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، السلام علیکم.